السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ آج کل نا بھی چونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو کئی لوگ نماز تراویح کے حوالے سے یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ 20 تراویح کی رکعت ہیں اور کچھ لوگ 8 کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا تو وہ اس پہ جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ کوئی دلیل نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ یہ رہنمائی فرما دیں کہ آیا کہ اس میں کون کون سے روایات ہیں، کون کون سے دلائل ہیں، تو کچھ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلام فرید بھائی، ویسے تو جس ویڈیو کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ ویڈیو میں نے اتفاق ایسا کہ وہ میں نے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر انجینئر مرزا نے نا تو عوام کو تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جی ہمارے پاس 11 رکعت نماز تراویح جس میں 3 وتر شامل کر کے، تو ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے جی۔ ان کے پاس اگر دلائل ہیں تو مین سٹریم کی جتنی کتابیں کتب حدیث جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ شریف، ان احادیث میں سے دکھائیں، مین سٹریم کی کسی کتاب میں سے۔ تو اگر یہ ہم سے وہ یہ سوال کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مین سٹریم کی کسی کتاب سے دکھائیں، وہ دکھائیں نا 11 رکعت کی تعداد، ان کے پاس خود ہے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی آخر بالآخر سہارا لینے کے لیے ان 6 کتابوں میں تو کوئی نہیں تھی۔ آخر میں بات کی جی موتا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے 11 رکعت، وہ میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس اب آپ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سننے میں انشاءاللہ وہ سارے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر کیا جی 11 رکعت نماز تراویح کی تعداد نہیں بلکہ 20 رکعت اور وتر ملا کے 23 رکعت نماز تراویح کی تعداد ہم بیان کریں گے، اور وہ تمام سرکار فاروق اعظم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے تک انشاءاللہ ہم 20 رکعت نماز تراویح کو ہم ثابت کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل نماز تراویح کے متعلق سرکار علیہ السلام کا عمل بخاری شریف کی حدیث نمبر 1142 کتاب الجمعہ کے اندر، یہی روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب سنن امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ غلام فرید بھائی سنیں روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں صلی فی المسجد ذات لیلۃ، ایک رات سرکار علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فصلی بصلاتہ ناس، سرکار علیہ السلام کے پیچھے لوگوں نے کیا نماز ادا فرمائی، ثم صلی لیلۃ القابلہ، پھر دوسری رات آئی، پھر سرکار علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، سرکار علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فکثر الناس، حالت یہ ہوگی سرکار تشریف لائے اور لوگوں کا اجتماع نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، فکثر الناس، لوگوں کی کثرت ہو گئی، ثم اجتمعوا من الثالثۃ او الرابعہ، جب تیسری رات نا یا چوتھی رات، راوی کو شک ہے تیسری رات تھی یا چوتھی، تیسری یا چوتھی رات جب آئی تو لوگ اسی طرح پہلی 2 کی طرح مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، سرکار علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے، کیوں سرکار علیہ السلام کیوں نہیں لائے؟ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام نے مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی نا، قال، سرکار نے فرمایا، قد رأیت الذی ما صنعتم، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا جو رات تم نے کیا، توجہ ہے ہی نہیں، فرمایا ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض الیکم، فرمایا کہ میں تیسری یا چوتھی رات، راوی کے قول کے مطابق تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی، سرکار فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ تم لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے، تو مشقت کی وجہ سے سرکار علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ آگے فرماتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ قصہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر، ظاہری حیات کے اندر نماز تراویح پڑھی، اور جتنے دن سرکار نے پڑھائی جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور سرکار علیہ السلام کی چاہت بھی یہی تھی، صرف امت کو مشقت میں پڑھنے کے خوف کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے کیا جی، اس کے بعد سرکار علیہ السلام تیسری یا چوتھی رات سرکار علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ اس روایت سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا سرکار علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھائی، لیکن ایک تشنگی ابھی بھی باقی ہے، کتنی رکعت پڑھائی، کتنی رکعت پڑھائی، اس کا ابھی تک ذکر ہمیں نہیں ملا۔ بخاری شریف کتاب الایمان، یہی روایت مسلم کے اندر بھی موجود، دیگر صحاح کی کتب جتنی کتب ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرغب فی قیام رمضان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ کیا کیا کرتے، نماز تراویح کی ترغیب دلایا کرتے تھے، من غیر ان یامر بعزیمۃ، لیکن فرق کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حکم نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان طرف کسی فرض یا واجب کے بارے میں حکم دیا، ایسے نہیں، ترغیب دلاتے تھے صرف۔ فیقول، اور سرکار ساتھ یہ فرمایا کرتے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش عطا فرمائے گا۔ قال ابن شہاب زہری آپ فرماتے ہیں، فتوفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا نا، والامر علی ذالک، معاملہ اسی طرح رہا، یعنی سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حکم نہیں دیا جاتا تھا، اس طرح فرض و واجب کا دیا جاتا ہے۔ ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی معاملہ اسی طرح رہا، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی نماز جماعت کے ساتھ یعنی باقاعدہ نہیں ادا کی جاتی رہی اور نہ ہی اس کا اتنا سخت حکم دیا جاتا رہا۔ لیکن سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جا کر باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح 20 رکعت شروع ہوئی ہے، اس کے روایت اس کے دلائل میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ کیسے شروع ہوئی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے اور یہ روایت بھی امہات کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، الغرض کوئی کسی امام کے پیچھے ہے اور کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ سب کا ایک ہی امام ہو، ٹھیک ہے، سب کا ایک امام کے پیچھے جمع ہو گئے، سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی جماعت کروایا کریں۔ اس رات حکم دے کے اب چلے گئے، نیکسٹ رات جب آئی نا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف لائے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم نے فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، اور یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھا رائج کیا ہوا طریقہ ہے۔ تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں، وہ جو بدعت کے فتوے لگانے والے، پوری امت مسلمہ کو بدعتی قرار دینے والے، عرض یہ ہے کہ اگر ہر ایک بدعت بقول ان کے کوئی بھی بدعت جائز ہے، کوئی بھی اچھا کام، کوئی اچھا طریقہ جو اسلام کے مطابق اگر وہ بھی جائز نہ ہو تو سوچے تو صحیح کہ یہ فتویٰ ان کا کہاں تک جاتا ہے اور اس کی زد میں کون کون آتا ہے۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور جو سرکار فاروق اعظم کو بدعتی کہے، جو بدعت کو مٹانے والے ہیں، تو اس سے بڑا ملعون اور لعنتی کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو طرح کی اقسام ہو سکتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ تو جس بدعت کی ممانعت اور جس کا سخت حکم جو حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس بدعت سے مراد بدعت حسنہ نہیں ہے بلکہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت مراد ہے۔ اس روایت سے پتا چلا ہمیں کیا جی کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جماعت شروع ہوئی۔ اب سوال پھر بھی باقی ہے، یار کتنے رکعات تھے؟ رکعات کا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ سب سے پہلی روایت رکعات کے حوالے سے بیان فرمانے جا رہا ہوں، سنن الکبریٰ حدیث نمبر 4617 نمبر روایت، صائب بن یزید اس روایت کے راوی فرماتے ہیں، قال، کیا فرماتے ہیں، قالوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعتا، صائب بن یزید فرماتے ہیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی رہی ہے۔ روایت نمبر سر مرزا صاحب، روایت نمبر 4617 نمبر روایت سنن الکبریٰ البیہقی۔ آپ کے پاس تو چار کتابیں آپ لوگ آگے رکھ کے بندہ بیٹھ جائے، مشکات شریف تے بخاری تے مسلم یا دیگر یہ 6 کتابیں جو ہیں، اس کے علاوہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو یار کتب حدیث اور بھی موجود ہیں۔ سرکار کا فرامین یا صحابہ کی آثار کتابوں کی محتاج تو نہیں ہے کہ جی جو صحاح ستہ کے اندر ہوگا وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے یار کتابوں کے اندر سنن الکبریٰ البیہقی بھی آتی ہے۔ قال کہ وہ میں کلپ میں سن رہا تھا جس کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ جو روایت نا یہ پیش کرتے ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات موجود ہیں، خود اقرار کر چکے یہ روایات ہیں
لیکن آگے کوئی بات نہیں کی یار یہ ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں بات. ابھی مصنف ابن ابی شیبہ سے کیا روایات پیش کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب مصنف ابن ابی شیبہ کتب حدیث میں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے نا، اور خود پتہ کیا کیا، جی ہمارے پاس تو دلیل ہے، کدھر ہے جی؟ حدیث کی دنیا یا حدیث میں سب سے پرانی کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، حدیث پاک پیش کرتے ہیں انجینئر مرزا صاحب جی. صائب بن یزید وہی راوی جس کی روایت میں نے ابھی پیش کی سنن کبریٰ البیہقی سے 4617 نمبر روایت، اسی راوی کی روایت مرزا صاحب نے پیش کی. صائب بن یزید فرماتے ہیں، کیا فرماتے جی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. یہ روایت موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 245 ہے. لیکن کہتے نا چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. انجینئر مرزا صاحب نے بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے مسئلے کو کور کرنے کی کوشش کی. وہ سوچ رہے تھے کس نے جا کے کتاب چیک کرنی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا چیک کرنے والے بھی موجود ہیں. مرزا صاحب نے 245 نمبر روایت پڑھ کر 46 نمبر روایت نہیں پڑھی. کتنی بڑی میں خیانت، 46 نمبر روایت نہیں پڑھی. اسی کے نیچے ایک بندہ ہوتا ہے نا، بندہ نظر کرے کس چیز کے اوپر، یہاں اوپر والی نظر آئے تھلے والی بھی نظر آئی جانی ہے. لیکن یہ ہوتی ہے نا اندر کیا کہ بندہ کیا جی علمی خیانت، دوسرے سے دھوکہ بازی دغا بازی کرنا. ٹھیک ہے جی، 45 نمبر روایت پڑھی، 46 نمبر روایت نہیں پڑھی. وہ کیا تھی وہ بھی سنیں. موطا امام مالک کے اندر جہاں سے مرزا صاحب نے 245 نمبر روایت پیشی، اسی کے نیچے 246 نمبر روایت تھی کہ یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. یزید بن رومان فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 23 رکعت نماز تراویح پلس ویتر، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 ویتر ملا کے 23 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی رہی ہے. مرزا صاحب نے ایک روایت پکڑ کے نا آگے جی ہمارے پاس تو روایت موجود ہے، جس کتاب سے آپ نے پیش کیا اسی سے ہم نے بھی پیش کی ہے، بلکہ دور بھی نہیں، تھوڑا ہی فرق ہے. 45 نمبر ہوتا ہے، 46 نمبر ہی ہے. اب آگے چلیں. آپ نے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی بات کی تھی نا، اگلی روایت سنیں. سنن الکبریٰ حدیث نمبر 4619 نمبر روایت. شتیر بن شکل روایت کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ شتیر بن شکل پتہ ہے کون؟ وقال من اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھیوں میں سے ہیں جی. کیا فرماتے ہیں؟ انہ کان یؤمہم، یہ شتیر بن شکل فرماتے کہ وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے فی شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. کتنی؟ 20 رکعتن، غلام فرید بھائی 20 کو کہتے ہیں، 20 رکعتن 20 رکعت، ویوتر بثلاث اور 3 وتر ادا فرمایا کرتے تھے. یہ روایت ٹھیک ہے جی، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر 7762 نمبر روایت ہے، وہاں پر بھی موجود. ہم نے سنن کبریٰ البیہقی سے 4617 نمبر روایت بھی پیش کی، 4618 نمبر روایت بھی پیش کی. وہی روایت ہم نے موطا امام مالک سے 246 نمبر بھی پیش کی. ہم نے 4619 نمبر روایت سنن الکبریٰ سے پیش کی. اب آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہم نے پڑھ لیا. اب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا زمانے کی طرف آتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7763 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو الحسنہ فرماتے ہیں ان علی امر رجلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو حکم ارشاد فرمایا یصلی بہم فی رمضان، کہ وہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں 20 رکعتن 20 رکعت نماز پڑھائیں. اس روایت سے ثابت ہوتا ہے مولا علی نے بھی کیا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا کیا حکم ارشاد فرمایا. اب عمر کا حکم، پہلے تو ان کے زمانے کی بات ہے، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حکم ارشاد فرمایا. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7764 نمبر روایت ہے. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کیا کرے جی 20 رکعت نمازیں تراویح پڑھائیں. ان میں دسنا کہ جی وہ بندہ کون سا تھا؟ وہ بندہ وہ جو روایت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا. یہ کہاں پر ذکر ہے؟ وہ روایت میں ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7766 نمبر روایت. حضرت عبدالعزیز رافع فرماتے ہیں کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ، کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے 20 رکعتن 20 رکعتیں، ویوتر ثلاثا اور 3 وتر پڑھاتے تھے. یہ ساری حدیثیں مرزا صاحب، ساری حدیثیں، یہ حدیثیں ہی نہیں ہیں ان کے پاس. سر حدیثیں تو اڑے کو نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نا بڑے ہم میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو یہ آپ کی علمی کتابی ایک روایت موطا امام مالک سے آپ نے پیش کی، اور وہ بھی خیانت کرتے ہوئے تھلے والی روایت آپ نے پڑھی نہیں. ہم نے
بہت ساری احادیث سنن الکبریٰ سے 4 روایات ہم نے پیش کی, موطا امام مالک سے 2 روایات ہم نے پیش کی, اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی, بخاری سے تراویح کا ذکر ہم نے ثابت کیا کہ تراویح کیا ذکر ہے, اور ہم نے فاروق اعظم کی وہ روایت بھی پیش کی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں ارشاد فرمایا صرف, یا ساتھ یہ بھی فرمایا 20 رکعت نماز تراویح پلس 3 وتر نماز پڑھائیں. اب جب یہ سارے تینوں خلفاء سے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہ گیا, اس کو بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے سنن الکبریٰ الحدیث نمبر 4617 نمبر روایت, کہ جہاں پر یہ ذکر تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں آپ کے زمانے کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی. وہاں پر یہ الفاظ ذکر ہے وَقَانَ يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ, وہاں پر 100 آیات تلاوت قرآن تراویح کے اندر کی جاتی تھی. وَقَانَ يَتَوَقَّعُونَ عَلَىٰ عُصِيِّهِمْ, لوگ اپنی عصا لاٹھیوں کے اوپر سہارا دے کر کھڑے رہتے تھے. کیوں؟ فی عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں من شدت القیام, قیام کے طویل ہونے کی وجہ سے تھک جاتے تھے نا, تو وہ اپنی سوٹیوں کے اوپر اپنی عصا کے اوپر سہارا دے کر کھڑے رہتے تھے. مرزا صاحب سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت, سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت, مولا کائنات مولا علی کا حکم 20 رکعت. جب سارے خلفاء کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی رہی, اب وہ حدیث پاک ہم پڑھیں گے. سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میرے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. تو اس لیے ہم سر 20 نہیں 11 رکعتیں نہیں 23 رکعتیں پڑھتے ہیں خلفاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, بنا عشق کے پڑھتے ہیں. جو بخاری آتا ہے بخار ان کو پر آتی نہیں بخاری. مرزا صاحب مرنے سے پہلے اے مرزے کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا بھی وہی ہے جو بابوں کا خدا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.